الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كلامه المجيد ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حَدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدودوں سے بڑھ جائے، اللہ عز و جل اسے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت کا دردناک عذاب ہے۔ اگر مومن کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو کر توبہ کیے بغیر مر جائے تو اسے اس کے گناہوں کے سبب جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اپنے گناہوں کی سزا مکمل کر کے عذاب سے خلاصی دے دی جائے گی، اور اگر کسی حرام قطعی کو حلال سمجھتے ہوئے کیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور یاد رکھو، جہاں ماہ رمضان مبارک کی تعظیم کرنے والے کے لیے اخروی انعامات و اکرامات کی بشارت ہے، وہاں اس مبارک مہینے کی ناقدری کرتے ہوئے اس میں گناہ کرنے والے کے لیے بھی وعیدات بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور چیز پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ پس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ اللہ عز و جل نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے، ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور اپنے لیے 1 مہینہ خاص کر لیا ہے، پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ اس حدیث پاک میں نشہ آور چیز پینے اور مومنوں پر بہتان باندھنے کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے۔ یاد رکھیں، شراب ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں ہے، اس کا پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ فیضان سنت میں ہے کہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل، اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے بھی پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور میں آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کی دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔
آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کی دربار میں ہاتھ اٹھائے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ یہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان مبارک کی بحرمتی کرتا، رمضان مبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو تو روزہ رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل، یا اللہ عز و جل، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک عز و جل تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے، اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر مناجات کرتے رہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے پر عذاب اٹھا لیا گیا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آگے فرماتے ہیں کہ زندہ انسان خوب پھدکتا ہے مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس وقت آنکھیں بند ہونے کی بجائے حقیقت میں کھل چکی ہوتی ہیں۔ اچھے اعمال اور راہ خدائے ذوالجلال عز و جل میں دیا ہوا مال تو کام آتا ہے مگر جو کچھ دھن دولت پیچھے چھوڑ آتا ہے اس میں بھلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ورثاء سے یہ امید کم ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے محروم عزیز کے آخرت کی بہتری کے لیے مال کثیر خرچ کریں، بلکہ مرنے والا اگر حرام و ناجائز مال مثلاً گناہوں کے اسباب جیسے آلات موسیقی، ویڈیو گیم کی دکان، میوزیکل سینٹر، سینما گھر، شراب خانہ، جوے کا اڈہ، ملاوٹ والے مال کا کاروبار وغیرہ پیچھے چھوڑا تو اس کے لیے مرنے کے بعد بھی سخت ترین اور ناقابل تصور نقصان ہے۔ قبر کا بھیانک منظر نامی حکایت میں رمضان مبارک کی بے حرمتی کرنے والے کا خوفناک انجام پیش کیا گیا ہے، اس سے درس عبرت حاصل کیجیے۔ صد رمضان مبارک کے پاکیزہ راتوں میں بھی کئی نوجوان محلے میں کرکٹ فٹ بال وغیرہ کھیلتے خوب شور مچاتے ہیں اور اس طرح یہ بد نصیب خود تو عبادت سے محروم رہتے ہی ہیں، دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ نہ تو خود عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو عبادت کرنے دیتے ہیں۔ اس قسم کے کھیل اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں۔ نیک لوگ ان کھیلوں سے سدا دور ہی رہتے ہیں۔ خود کھیلنا تو درکنار، ایسے کھیل تماشے دیکھنا بھی، بلکہ اس قسم کے کھیلوں کا آنکھوں کا دیکھنا حال بھی نہیں سنتے۔ اس قسم کی کھیلوں کا دیکھنا حال بھی نہیں سنتے، لہٰذا ان حرکات سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور خصوصیت کے ساتھ رمضان مبارک کے برکت لمحات ہرگز اس طرح برباد نہیں کرنے چاہیے۔ کچھ بیوقوف لوگ ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں جو اگرچہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر پھر ان بیچاروں کا وقت پاس نہیں ہوتا، لہٰذا وہ بھی احترام رمضان شریف کو ایک طرف رکھ کر حرام ناجائز کاموں کا سہارا لے کر وقت پاس کرتے ہیں اور یوں ہی رمضان شریف میں شطرنج، تاش، لوڈو، گانے باجے وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں شطرنج اور تاش وغیرہ بھی کسی قسم کی جوئے بازی والی شرط نہ بھی ہو،
جوئے بازی والی شرط نہ بھی لگائی جائے تب بھی یہ کھیل ناجائز ہے، بلکہ تاش میں چونکہ جانداروں کی تصویریں بھی ہوتی ہیں، اس لیے میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاش کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پتوں کے ذریعے کھیلے جانے والی ایک کھیل کا نام ہے، اور تاش حرام مطلق ہے، یعنی ویسے ہی مطلقاً حرام ہے، اور ان میں لہو لعاب کی تصویروں کی تعظیم ہے۔ غور فرمائیے کہ روزہ دار ماہ رمضان میں دن کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ کھانا پینا اس سے پہلے دن بھی بالکل جائز تھا۔ پھر خود ہی سوچ لیجئے کہ جو چیزیں رمضان المبارک شریف سے پہلے حلال تھیں، وہ جب اس ماہ مبارک کے مقدس دنوں میں منع کر دی گئیں، تو جو چیزیں رمضان المبارک کے پہلے بھی حرام تھیں، مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے باجے، بد نگاہی، داڑھی منڈانا، ایک مٹھی سے گھٹانا، والدین کو ستانا، بلا اجازت شرعی مسلمانوں کا دل دکھانا وغیرہ، وہ رمضان المبارک میں کیوں نہ اور بھی زیادہ حرام ہو جائیں گے، یہ تو پہلے حرام تھے، تو رمضان المبارک میں اور زیادہ حرام ہو جائیں گے۔ روزہ دار جب رمضان المبارک میں حلال طیب کھانا چھوڑ دیتا ہے تو حرام کام کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ اب آپ فرمائیں، جو شخص پاکیزہ اور حلال کھانا پینا تو چھوڑتا ہے لیکن حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام بدستور جاری رکھتا ہے، وہ کس قدر روزہ دار ہے؟ مومن پر بہتان باندھنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہ ہو، تو اللہ عز و جل اس بہتان تراش کو اس وقت تک ردغۃ الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ ردغۃ الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ دو جہاں کے سلطان دو جہان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ماہ میں یعنی رمضان المبارک میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا، جس نے اس ماہ میں یعنی رمضان المبارک میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، جس طرح اس مہینے میں اور مہینوں کے مقابلوں میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی ہے۔ کیا پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان صرف 4 دن کے لیے تھا؟ پہلے 4 دن کے لیے صرف ہم نے میوزک کو بند کر دیا، پہلے 4 دن کے لیے فلمیں ڈرامے بند کر دیے گئے، اور گاڑیوں میں بھی تلاوتیں ہونے لگیں، اور شراب اور حرام کھانا پینا بند کر دیا گیا، اور مساجد آباد ہو گئیں، اور یہ صرف اور صرف پہلے 4 دن کے لیے تھا۔ افسوس، کیا صرف 4 دن کے لیے رمضان آیا تھا؟ اس کے بعد رمضان نہیں؟ تو سنو، کان کھول کر سنو،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عبرت نشان ہے، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کو نہ چھوڑے تو اس کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ عز و جل کو اس کی کچھ حاجت نہیں۔ یعنی جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کو نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ ہر بری بات اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ مطلب یہ کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزے میں جہاں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے وہاں جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، چغلی، بدگمانی، الزام تراشی اور بد زبانی وغیرہ گناہوں سے بھی توبہ کرے اور انہیں چھوڑ دے۔ ہمیں زبان کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ زبان صرف اور صرف نیک اور جائز باتوں ہی کے لیے حرکت میں آئے۔ زبان سے تلاوت قرآن کریم کیجیے، ذکر درود کا ورد کیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف پڑھیے، فضول بک بک سے بچے رہیں۔ خبردار گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت وغیرہ سے زبان ناپاک نہ ہو پائے۔ غیبت کی تباہ کاری۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ جب شام ہوئی تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ایک ایک کر حاضر باخدمت ہو کر عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے سے رہا، اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں روزہ کھول دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت مرحمت فرما دی۔ ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر والوں میں سے 2 نوجوان لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے روزہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آنے سے شرماتی ہیں، انہیں اجازت دیجیے کہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ جب تیسری بار انہوں نے بات دہرائی تو غیب دان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسے روزہ دار ہیں، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزہ دار ہیں تو کیا کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرمان عالی شان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنایا۔ ان دونوں نے کیا کی تو کیسے خون اور چچھڑے نکلے۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں واپس حاضر ہو کر صورتحال عرض کی۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں حاضر ہوئیں۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ اس میں کیا کرو۔ اس نے خون اور پیپ کی کیا کی حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کو حکم دیا کہ تم بھی اس میں کیا کرو۔ اس نے بھی کیا کی، اسی طرح کی کیا کی۔ اللہ عز و جل کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے اللہ عز و جل کے حلال کردہ چیزوں سے یعنی کھانے پینے سے روزہ تو رکھا، مگر
جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے روزے کے علاوہ بھی حرام کر رکھا ہے، ان حرام چیزوں سے روزہ افطار کر ڈالا۔ ہوا یوں کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے لگی، یعنی لوگوں کی غیبت کرنے لگیں۔ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فیضان سنت میں فرماتے ہیں، اس حکایت سے روزے روشن کی طرح واضح ہوا کہ اللہ عز و جل کی اطاعت سے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے غلاموں کے تمام معمولات معلوم ہو جاتے ہیں۔ جبھی تو ان لڑکیوں کے بارے میں مسجد شریف میں بیٹھے بیٹھے غیب کی خبر ارشاد فرما دی۔ اس حکایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ غیبت اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرنے سے براہ راست اس کا اثر روزے پر پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے روزے کی تکلیف ناقابل برداشت ہو سکتی ہے۔ رمضان میں کوئی گناہ کریں یا نہ کریں، یا نہ کریں، روزے کا بلا عذر ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں روزے کو چھوڑنا گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا، یعنی نہ رکھا، تو زمانے بھر روزہ بھی رکھ لے، اس کی قضا نہیں ہو سکتی، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں کہ پوری زندگی کے روزے ایک طرف اور رمضان کا روزہ ایک طرف، یعنی ایک رمضان کا روزہ چھوڑا، اب ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، رمضان جیسی فضیلت نہیں پا سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کی قدر کریں۔ سال میں ایک مہینہ ہے تو 30 روزے ہیں، 30 یا 29 روزے، تو ہمیں رمضان مبارک کے روزے رکھنے چاہیے، اور رمضان مبارک کا بلا اجازت شرعی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں رمضان مبارک کے سارے روزے رکھنے چاہیے۔ سنیں ایک اور روایت سنیں، حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے سنا، میں سویا ہوا تھا تو خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانے حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ تو مجھے بتایا گیا، یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا، اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا، یہ لوگ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ افطار کرنا حلال ہو۔ سنیں یہ پھر روایت سنیں کہ پیارے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت امامہ باہلی فرما رہے ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ تو جب پہاڑ پر لے گئے تو درمیانے حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا، یہ جہنمی کی آواز ہے۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا ہے، اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے پیارے آقا فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔
رمضان کا بلا اجازت شرعی روزہ توڑ دینا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ روزہ توڑنے کی وعید ہے، وقت سے پہلے افطار کرنے کی وعید ہے۔ اور جو غور کریں پیارے اسلام بھائیوں، جو روزہ رکھی نا، یہ تو اس کے لیے نا جو روزہ رکھ کر غروب آفتاب ہونے سے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر روزہ توڑ ڈالے، یہ تو وعید اس کے لیے۔ اور اس حدیث پاک میں جو عذاب بیان کیا گیا وہ روزہ توڑ دینے والے کے لیے ہے۔ اور جو بلا اجازت شرعی رمضان کا روزہ ترک کرتے ہیں وہ اس سے بھی سخت گناہ میں مبتلا، اور ہو سکتا ہے اس سے سخت انہیں عذاب ملے۔ اور جو رمضان کا روزہ ترک کرے وہ سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے۔ سنیں، رمضان کا مہینہ پایا اور روزے نہ رکھے تو وہ کون شخص ہے؟ بدبخت ہے وہ شخص۔ اور فرمایا جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو وہ بھی بدبخت ہے۔ اور فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بھی شخص بدبخت ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، رمضان کے روزے ترک کرنے والا بدبخت ہے شخص، والدین کی نافرمانی کرنے والا بدبخت ہے شخص، اور پیارے آقا کا ذکر سن کر درود پاک نہ پڑھنے والا بھی بدبخت ہے۔ تو ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنی چاہیے، رمضان مبارک کو نیکیوں میں گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کا صدقہ رمضان مبارک کے صدقے ہمیں ساری زندگی نیکیوں میں گزارنے کو توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے جو روزے رکھے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور رمضان مبارک کے جو روزے رہ گئے ہیں اپنے محبوب کا صدقہ یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔